ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہاں کھڑے صرف ماتم کرتی رہو گے کیا؟ رونا بند کرو اور میرا حق ادا کرو۔ ابراہیم شاہ کی آواز پر دلہن بنی سمرین بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ آج اس کی شادی ابراہیم کے چھوٹے سوتیلے بھائی زین سے تھی۔ زین اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر عین بارات کے وقت زین غائب ہو گیا تو سمرین کا نکاح اور رخصتی ابراہیم کے ساتھ ہو گئی۔ پر کوئی نہیں جانتا تھا ان سب کے پیچھے ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ میں آپ کو بھائی سمجھتی تھی اور آپ، وہ روتے ہوئے اتنا ہی بولی جب ابراہیم نے غصے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم سمجھتی کیا تھی؟ مجھے غرض نہیں، پر حقیقت میں تم میری بیوی ہو۔ اس بات کا احساس میں تمہیں جلد دلاؤں گا۔ یہ کہتے ابراہیم نے اس کی ایک نہ سنی اور کھانے کی ٹیبل پر مظہر صاحب اور ابراہیم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر بیٹھے تھے۔ ابراہیم نے کمینگی کے ساتھ زین کو مسکرا کر دیکھا، کیونکہ آج اس کی بزنس میٹنگ کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے ہاتھ صرف ابراہیم کا تھا۔ ان لوگوں کے دکھوں پر جشن منانا ابراہیم کا بچپن سے شیوا رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے اگر میں ناجائز اولاد ہوں تو جھک کر پاؤں میں پڑ جاؤں؟ یہ عمل میں نے نہیں کیا، جس نے اسے کیا اسے شرمندہ ہونا چاہیے۔ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو سلجھانے کا میں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ ان کے رویے کی تکلیف کو اپنے اندر دبا گیا تھا۔ ان کے گھر ہر وقت 36 کا ایکڑا لگا رہتا تھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، اپنا گندا خون ہمیشہ دکھا ہی دیتے ہو۔ غصے کے سبب ان کا سانس پھول چکا تھا۔ سب لوگ بس یہی دعا کر رہے تھے کہ یہ لڑائی یہیں ختم ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہار مان لے، جبکہ سمرین سب سے بیگانہ اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ نہیں، میں کیوں کسی کے فعل پر شرمندہ ہوں؟ جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ ان کا فعل تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اور وہ شخص جو کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مظہر صاحب کی ٹوکنے کی عادت پہ ہمیشہ یہی جنگ چلتی تھی۔ اس رب کی ذات نے جس نے میرا رزق لکھ رکھا ہے، آپ کی عزت کرتی ہوں، مجھے مجبور مت کریں کہ میں حد پار کر جاؤں۔ تکلیف کے باعث اس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ سمرین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو غصے کے سبب جنگلی شیر بن چکا تھا۔ دیکھو مذہب اور دین کی باتیں کون کر رہا ہے؟ جس کی ماں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی، اپنی ماں کے رنگ تو دکھائے گا۔ ماں کے بارے میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں سن سکے گا۔ ابراہیم نے جلدی سے شیشے کا گلاس اٹھا کر دیوار پر مارا تھا۔ میری ماں تو چلو غیر مذہب تھی، اسلام کی روایات اور خاندان کی پاسداری نہ کر سکی، لیکن آپ تو پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہوں نے بھیک مانگ کر تو آپ سے شادی نہیں کی تھی، آپ نے خود جا کر ان سے نین مٹکا کیا تھا۔ صرف انہیں کوسنے پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ شاید انہیں کوسنے سے آپ کے ضمیر کی آواز آنا بند ہو جاتی ہوگی۔ دیکھو کیسے اپنے باپ سے بات کر رہے ہو۔ آپ کو کوئی میرا باپ کہتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے گالی دے رہا ہو۔ یہاں بہت سے لوگوں کے منصوبے کامیاب ہو گئے اور آپ کی آنکھوں پر پٹی بندی رہی۔ حقیقت کی دنیا میں آپ نے کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ جس دن آپ کی اس چہیتی بیوی کی پٹی آپ کی آنکھوں سے اتر گئی، تب آپ پچھتاوے کی آگ میں جلیں گے۔ تم شاید آج اٹھ کر یہاں سے نہیں جاؤ گے، ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے آج ایک بزنس ڈیل کینسل ہوئی ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ لاپرواہی کے سبب کتنے لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ زین صاحب اپنی نالائکی کو میرے سر ڈالنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ لاپرواہی نہ برتتے تو شاید مجھے آپ کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ وہ دن دور نہیں ہے جب تم دونوں ماں بیٹے کا چہرہ مظہر صاحب کے سامنے کھلے گا۔ سڑک پر نہ لے آیا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ نسرین بیگم نے یوں ظاہر کیا جیسے بڑی پریشان ہو۔ انہوں نے ہونٹوں کو دبا کر اپنی شاطرانہ مسکراہٹ کو باریکی سے روک لیا تھا۔ اس گھر میں سب سے بڑی دشمن وہی تو تھی
जिस के घर में सरदारी की चाबी थमा दी गई थी। बारी बारी सब उठकर यहां से जा चुके थे। जैन ने नफी में सर हिलाया, क्योंकि उसके मुताबिक इब्राहिम बहुत बिगड़ा हुआ और खराब इंसान था। दोनों में इंतहा का टाकरा रहता था। छुपी छुपी अपनी सौतन के गंदे खून को यूं तड़पता देखकर मुझे जरा अफसोस नहीं हुआ। तुम्हारी माँ मुझसे यहां मेरा सब कुछ छीनने तो आई थी, और देखो उसका खुद का बेटा महरूमियों की जिंदगी गुजार रहा है। समरीन बहरी बनकर अब स्वीट डिश नोश फरमा रही थी। वो इस घर में वक्ती मेहमान थी और जल्द अज जल्द अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपना ठिकाना भी कहीं और ढूंढने वाली थी। उसे यहाँ और यहाँ के लोगों से कोई गर्ज नहीं थी। इब्राहिम हो या फिर मजहर साहब, उन दोनों की कहानियों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिससे इजहारी अफसोस किया जाए। आप जैसी नागन औरत ही नाग पैदा करती है, अपने बच्चे तक खा जाती है। खैर करें कि ये जहर कहीं आपको ही ना पकड़ ले, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं और आपका हिसाब तो अभी शुरू नहीं हुआ। धीरे धीरे आप अपने दौलत के खजाने ना खो देना। कांच का टुकड़ा उठाकर उनकी गर्दन पर दबा दिया और वो तकलीफ की शिद्दत से बाआवाज उसे गालियां बकने लगी। ये औरत उसकी सारी महरूमियों की जड़ थी। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ की ज़ात पर लगा दाग इस औरत के सबब है। वो हर घर के फर्द को आग लगा देना चाहता था। आज से कुछ साल पहले मजहर साहब अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर गए थे। वहीं के असीर होकर रह गए। उनका बाहर आना जाना लगा रहता था और ये मरासिम वहां बढ़ते ही गए। एक गोरी मासूम औरत के जुल्फ के असीर हो गए थे और दिन ब दिन मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में उस लड़की को कुछ नहीं बताया था। चूंकि इब्राहिम की वालदा अब भी कॉलेज में थी और उनके कल्चर में डेट करना बहुत आम सी बात थी, इसलिए कम उम्री में ही वो मजहर साहब के साथ अपना वक्त गुजारने लगी। नसरीन बेगम तो कभी उनके दिल में अपनी जगह ना बना पाई, बस खानदान की पसंदीदा बहू बनकर ही आई थी। मजहर और उस गोरी मेम ने मोहब्बत की आखिरी हद पर खुद को महसूस करते हुए छुपकर सबसे शादी कर ली थी। और ये शादी ज्यादा अरसे तक छुप ना सकी, क्योंकि उनकी दूसरी बेगम उम्मीद से थी और इसी दौरान वो अपनी दूसरी बीवी को पाकिस्तान ले आए थे। यहाँ एक अजीब हंगामा लग चुका था। नसरीन बेगम, जो शुरू से सिर्फ अपनी सरदारी और ज़मीनों से मोहब्बत करती थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अब उस जायदाद का कोई और भी वारिस आ चुका है। सब नौकरानियों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब दोनों सरदानियों की बात बराबर माननी पड़ेगी। उन्हें इस चीज़ से बहुत हसद था कि वो औरत इसका शौहर और इसकी सरदारी लेकर जा चुकी है। सब लोग उसके गर्विदा हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। नसरीन बेगम की हुकूमत ने ख़त्म होने को आई थी कि तभी एक रोज़ अफवाह उड़ी कि उनकी दूसरी बेगम अपना बच्चा तक यहाँ छोड़कर रातों रात चली गई। मजहर साहब के लिए तो वो अपना एक ख़त छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि यहाँ की रिवायात को वो मज़ीद संभाल कर नहीं रख सकती। उन्हें इस माहौल की और यूं तंगी में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। वो अपने मुल्क में अपनी अय्याशी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं और इसीलिए वो वापस चली जाएंगी। वैसे मानना पड़ेगा समरीन मैडम, आपका पेट किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। आई लाइक इट। अपनी जंजीरों को गले में ठीक करता वो फिर से कोई धुन बजाने लगा। जल्द ही वो इसकी ज़िंदगी में भी कोई तूफान लाने वाला था। बचपन से ये औरत उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती आई थी। कभी उसे कमरे में बंद कर देती तो कभी सबकी गैर मौजूदगी में बेल्ट से मारा करती। सबके सामने इब्राहिम को पागल साबित करने में नसरीन बेगम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके दूसरे चेहरे के बारे में तो सिर्फ वही जानता था। दुनिया के सामने तो वो बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाली खातून थी। समरीन खुद बहुत हैरान थी कि सारी ज़िंदगी इब्राहिम उसे ऐसे इग्नोर करता था जैसे समरीन का वजूद इस घर में हो ही नहीं। लेकिन एक दिन अचानक कॉफ़ी क्या बनाकर दे दी, तब से वो उसके गले ही पड़ गया। रोज़ रात को आकर ऐसे हुक्म लगाता जैसे वो इसकी बीवी हो। एक दिन गुस्से में समरीन ने उसे कह ही दिया कि इतना ही कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो अपनी बीवी को ले आओ।
اس کی بات پر ابراہیم دھیرے سے مسکرا دیا۔ سوچ تو رہا ہوں کہ اب واقعی بیوی لے آؤں۔ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ سمرین نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھی تو چھوٹے بچے کی طرح ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ کیوں، میں تمہیں کوئی قبرستان کا مردہ وجود لگتا ہوں جو مسکرائے گا نہیں؟ میرے اندر تمام احساسات موجود ہیں۔ آج وہ عام انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا، اور یہ بات کافی حیرت انگیز تھی کہ بغیر برا منائے وہ جواب دے رہا تھا۔ سمرین نے سوچا شاید کافی اسے زیادہ ہی پسند آ گئی ہے، لیکن جانتی نہیں تھی کہ اس بار کافی سے زیادہ کافی بنانے والی پسند آئی ہے۔ لیکن مظہر ماموں سے جب لڑتے ہیں تب لگتا تو نہیں ہے۔ اپنی کینچی جیسی زبان کو چلنے سے وہ روک نہیں پائی تھی۔ اتنے سالوں سے گھر میں رہنے کے باوجود اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ جائیداد نہ دینے کے لیے بس ایک فرض پورا کر رہے ہیں۔ کسی نے سچی محبت جتائی نہیں تھی۔ البتہ زین سے اس کی تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ مظہر ماموں نے بچپن سے ہی ان دونوں کے رشتے کی بات جو چلا دی تھی۔ تمہارے مظہر ماموں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان سے تمیز سے بات کی جائے، اور اگر تم ان کی زیادہ طرفداری کرو گی تو آئندہ سے کافی اپنے پاس ہی رکھنا۔ کافی پلانے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میں صرف اپنے شوہر کو کافی بنا کر پلایا کروں گی۔ اس کی بات پر ابراہیم کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ جاگ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی تھکان کو محسوس کرتے ہوئے اس لڑکی نے چائے کی آفر کی تھی۔ آج سے پہلے اور اب بھی اس کی زندگی میں ہزاروں ایسی لڑکیاں تھیں جو شامل ہونا چاہتی تھیں۔ اس سے ان میں سے کسی ایک میں بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ سب کو مظہر صاحب کی دولت کا لالچ تھا۔ تمہیں کیسا شوہر چاہیے؟ مظہر ماموں نے میرا دولہا تو تلاش کر ہی لیا ہے، اب وہ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہیں۔ کون؟ زین۔ یہاں بھی اس کا نام نہاد باپ اس کی خوشیوں کو چھیننے میں لگا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی ابراہیم کے ساتھ سمرین کی شادی کرنے پر راضی نہ ہوتے، وہ ان کا کبھی انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس بار وہ کسی کو بھی اختیار نہیں دے گا کہ اس کی خوشیوں کو چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ زین ویسے بھی آفس میں ہر لڑکی کے ساتھ اپنا یارانہ بنا لیتا، اور یہاں گھر پر اسے صاف ستھری لڑکی پھر رہی تھی، تو اسے کیا چاہیے تھا؟ اور ویسے بھی نسرین بیگم کا بیٹا تھا، مفاد پرست تو نکلے گا ہی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے وہ آدمی کتنا زہر لگتا ہے، میں کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تمہاری تھکان کا خیال کرتے ہوئے تمہیں چائے کیا بنا کر دے دی؟ تم تو میری جان کے دشمن بن چکے ہو۔ ہر روز چائے مانگنے آ جاتے ہو یا کافی بنوانے آ جاتے، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ تمہارے جیسے بے حس انسان سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد تھوڑا ہی کرنی ہے۔ زین میرے لیے پرفیکٹ ہے، اور ویسے بھی جتنا تم مظہر ماموں اور اس کی فیملی سے لڑتے ہو، ضرور تم زین کو نیچا دکھانے کے لیے یہ شادی کرنا چاہتے ہو۔ بات سنو، زین میرے لیے کبھی بھی اتنی اہمیت کا حامل نہیں رہا کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں شادی نام کا پھندا اپنے گلے میں ڈالوں۔ تم مجھے پہلی نظر میں پسند آ چکی ہو، اور یہ پسند اسی وجہ سے بھی ہے کہ تم نے سب سے ہٹ کر میرا خیال رکھا۔ سمرین کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اپنے ماموں کے خلاف جانے کا وہ ارادہ کبھی نہیں کر سکتی تھی، اور ابراہیم جیسے شخص پر بھروسہ کرنا بھی کسی اندھے کنویں میں کودنے جیسا تھا۔ ماموں نے بچپن سے مجھ جیسے یتیم اور لاوارث لڑکی کو یہاں پر لا کر پالا۔ ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی نسرین ممانی اور ان کے بہت سے احسانات ہیں۔ ویسے بھی کچھ دنوں تک ہماری شادی طے ہونے والی ہے۔ وہ اتنا بچہ تو نہیں تھا کہ ان سب باتوں کو سمجھ نہ پاتا، اور محبت میں کوئی کیسے اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ ہی کھیل دے۔ نسرین بیگم نے اسے بہت کچھ جتا دیا تھا کہ اگر اس نے حکم کی نافرمانی کی تو اس کے ساتھ ایسا برا حشر کرے گی کہ اس گھر میں تو کیا بلکہ دنیا میں ہی اس کا نام لینے والا کوئی خیر خواہ نہیں رہے گا۔ ابراہیم اپنا دھواں دھواں ہوتا چہرہ بکھرے جذباتوں کو کیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔
اگر وہ سیدھے طریقے سے مظہر صاحب سے اپنی محبت کا مطالبہ کر بھی لیتا، کبھی بھی وہ اس کی خواہش پوری نہیں کرتے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز کو توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہاں آ کر اس کے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ زین ہمیشہ زندگی میں ہر فیصلے میں ابراہیم سے آگے رہا تھا، کیونکہ نسرین بیگم چھین کر ہر خوشی اسی کی جھولی میں ڈال دیتی تھی۔ ابراہیم کے بارے میں پورے اسکول میں مشہور تھا کہ اسے کوئی ذہنی مرض ہے، جس کو اکثر گاؤں کے دیہاتی لوگ جن کا نام دیتے تھے۔ مظہر صاحب اپنا سارا پیار اور توجہ صرف زین پر لگاتے۔ ان کی نظر میں ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ مظہر صاحب نے تو ابراہیم سے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہر وقت اسے کوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر وقت اس کو اس کی ماں کا حوالہ دیتے رہتے تھے۔ پڑھائی مکمل کر کے جب بزنس کا آغاز زین کے ساتھ ہی ابراہیم نے بھی دفتری بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر نیچا دکھاؤں گا، ابراہیم نے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ زین نے اس کو دل ہی دل میں گالی کا لقب دیا۔ تم شاید جانتے نہیں کہ تم ایک معاملے میں کبھی بھی مجھے نیچا نہیں دکھا سکتے، ماں کے معاملے میں۔ کافی نسلی اور اصلی انسان کم از کم تمہاری ماں کی طرح، ہاں بھگوڑی ماں کی طرح نہیں ہے۔ غصے سے اس کے منہ پر مکہ مار چکا تھا اور ہنسنے کی باری اب زین کی تھی۔ اپنے مطلب کے چنگاری لگا کر وہ ہنس رہا تھا۔ مکہ لگنے سے وہ اپنی جگہ سے 2 فٹ پیچھے کی جانب ہٹا۔ تم لوگوں میں یہی تو بہت بڑی کمی ہے کہ اصلی اور نسلی چیز کی قیمت پہچان نہیں پاتے، کیونکہ جانتے بھی ہو کہ تمہاری ماں کتنی غیر خاندانی ہے۔ نسرین بیگم کے بارے میں سن کر زین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دونوں ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے تھے۔ آفس کا ایک بڑا ہجوم ان کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ اگر وہاں لوگ انہیں نہ بچاتے تو شاید ایک دوسرے کو مار دیتے۔ ابراہیم غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زین مظہر کے ساتھ کس خوشی میں تم یوں بے تکلف ہو رہی تھی؟ کس حق سے وہ تمہیں چھو رہا تھا؟ کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی نظروں میں گھوما تو پل بل میں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، اور یہ بڑی تعجب خیز بات تھی کہ جس خاندان کا ایک نوالق تر زہر مار کرتا تھا، اسی خاندان کا خون اسے اس قدر پسند آ چکا تھا کہ سمرین کو پانے کی خاطر وہ کسی سے لڑنے کو بھی تیار تھا۔ اس کی بات سنتے ہی سمرین نے آنکھیں چھوٹی کی کہ یہ بے ضرر انسان کیا اس کے اوپر اب نظر بھی رکھے گا؟ اف، ایک اچھی عادت تو اس انسان میں ہے نہیں، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ایسا کوف سے دل میں ہی سوچ سکتی تھی۔ وہ اسموکنگ کرنے ٹیرس کی جانب نکلا جب اس نے ان دونوں کو نیچے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہوتے دیکھا تھا، اور وہ جب سے گویا جلتے کوئلے پر لوٹ رہا تھا، اور وہی جلن اس نے سمرین پر نکالی تھی۔ کچھ دنوں میں زین اور سمرین کی شادی ہونے والی تھی، اور اب اتنی بے تکلفی تو عام سی بات تھی۔ جبکہ وہ دروازے کی پٹس چپکائے اسے گھور رہی تھی، جو کسی پہاڑ کی مانند اس کے سامنے استازا تھا۔ وہ اس آدمی کے بالکل بھی منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تم یوں میرے راستے میں آ کر مجھے دھمکانے سے باز آ جاؤ، ورنہ میں مظہر ماموں کو سب کچھ بتا دوں گی کہ اپنے بھائی کی ہونے والے بیوی پر تمہاری بری نظر ہے۔ وہ تو میرے ہونے والے شوہر کی حیثیت سے بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا مجھ پر دھونس جمانے کا، مجھ سے باز پرس کرنے کا؟ سرٹیفکیٹ تمہیں کس نے دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کر رہی تھی۔ وہ جتنا اس آدمی سے ڈر کر رہ رہی تھی، سمرین کے مطابق وہ اتنا شیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ابراہیم نے زور سے مٹھی کو بند کیا۔ اس لڑکی کو وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں نفرتوں کو بھرنے والا کون ہے۔ اس کا باپ ہی ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا تھا۔ سمرین ان 2 بھائیوں کے انتقام کے درمیان میں آ کر پسنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارا اس سے کوئی ایسا ٹھوس رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کھڑے ہو کر اس سے باتیں کر سکو۔
वैसे भी कच्चे रिश्ते तो आसानी से टूट जाते हैं। वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, हुआ नहीं, जो तुमसे इस हद तक बेतकल्लुफ़ हो रहा है। और रही धौंस जमाने और बाज पुरस करने वाली बात, तो तुम मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त हो। तुम अभी ज़ैन के असली चेहरे से वाकिफ़ नहीं हो। हर रोज़ कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदलता है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई तुम दोनों के लिए किसी तरह की बातें बनाए। और वैसे भी तुमसे मुझे कोई ऐसी धुआंधार मोहब्बत नहीं थी जिसका रोग लगाकर जेलिसी में मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगा। बहू बनकर तुम तो इसी घर में आ रही हो। नसरीन बेगम तो अपने बेटे के करतूत तुम्हें बताएंगी नहीं, और उन्हें तुम्हारी किसी बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर गार्ड्स और मुलाजमीन की चहल पहल रहती है। अगर किसी ने बातें बनाई तो कहीं तुम्हारी कहानी मेरी माँ की तरह ना दोहराई जाए। अगर कोई तुम दोनों को यूं देखेगा तो भला क्या सोचेगा। और कच्चे रिश्तों की डोर में यूं इतना आगे तक नहीं जाया जाता। तुम मेरी माँ की तरह मासूम हो, इसीलिए समझा रहा हूं। अगर इस खानदान का कोई और फर्द ये हरकत करता तो उसकी वीडियो बनाकर नेट पर अपलोड करने में मैं एक लम्हा भी ना लगाता। भूलो मत, इस घर का बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। सर्द लबो लहजे में उसने बात का इख्तिताम किया था। उसकी बातों को सुनकर वो सकते में आ गई थी, जिसे किसी ने जिस्म से रूह को खींच लिया हो। अपनी तकलीफ और खौफ को छुपाती इतना हंसी कि उसकी आंखों में दर्द नमी बनकर उतर आया। जबकि उसे पागलों की तरह यूं हंसते देखकर इब्राहिम पहले हैरान हुआ और फिर नागवारी से उसकी जानिब देखा। वो दोनों एक ही औरत के डसे हुए थे। एक ने खुद को ऐसे बना दिया था कि अब उसे लोगों की बातों की परवाह नहीं थी, और ना ही देखता कि कौन मेरी इज्जत की परवाह कर रहा है, जिसकी आंखों में बगावत की आग जल रही थी। तुम ज़ैन को नीचे गिराने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है? कैसे इस बात पर यकीन कर लूं? अपनी पलकों पर अटका आंसू उंगली के पोर पर लेकर वो इस्तेहज़ाई अंदाज में कहती। इस बेमोल हुए आंसू को झटक गई थी। मेरी बात सुनो। वो कभी भी उसकी तकलीफ को कोई वजह नहीं बनना चाहता था। वो उसकी आंखों में नफरत की आग जलते नहीं देख सकता था। आप मेरी बात सुने, मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। मैं अपने साथ ज़ैन के हुए रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी हूँ, और मैं आगे भी इस रिश्ते को ही निभाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं करेंगे। मैं बस मजहर मामू की खातिर आपको अपने सामने बर्दाश्त कर रही हूँ, तो मेरी बर्दाश्त को मत आजमाएं। अंगश्ते शहादत दिखाते वो उसे अच्छे से तंबीह कर गई, जिसके जवाब में इब्राहिम ने उसकी उंगली में उंगली फंसाई और उस उंगली पर जोर देता अपना चेहरा उसके बेहद करीब लाया। तो समरीन ने घबराकर उस सरफिरे इंसान की जानिब देखा कि आखिर वो चाहता क्या था। मुझे उस इंसान की धमकियां देना बंद कर दो, वरना मैं कुछ बुरा कर गुजरूंगा। अभी खुद पर बंद बांध दिया है। उसकी आगे की जिंदगी किस करवट बैठने वाली थी ये तो दोनों को ही मालूम नहीं था। इब्राहिम को यूं लगा जैसे माहौल में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। दुल्हन के रूप में वो अपने नाम की तरह आसमान से उतरी एक हूर परी लग रही थी। बारात पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि दूल्हा ऐन मौके पर कहीं फरार हो गया। जरूर लड़की में कोई ऐब होगा। मजहर साहब कई बार उस नालायक इंसान का फोन मिला चुके थे, और नसरीन बेगम ने आकर पूरे हुजूम के सामने समरीन से सवालात शुरू कर दिए थे। ऐसा भी तुमने मेरे बेटे को क्या कह दिया? वो शादी करने से ही पहले भाग गया। मामू, ममानी मेरी बात का यकीन करें, मेरी ज़ैन से ऐसी कोई बात नहीं हुई। इब्राहिम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह आदमी उसकी जिंदगी में आग लगाकर न जाने कहाँ गायब हो गया था। समरीन को खदशात होने लगे कहीं इब्राहिम ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। वो तेजी से सांस ऊपर नीचे करने लगी थी। नसरीन, तुम अपने बेटे का गुनाह का बोझ अब इस बच्ची पर क्यों डाल रही हो? शुरू से तुमने इसकी तरबियत की है। मैं जानता हूं कि यह ऐसी लड़की नहीं है। ज़ैन ही किसी लड़की के पीछे जरूर भाग गया होगा।
لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بہن بیٹی کی عزت کو وہ یوں خراب ہونے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے مجبوری کے تحت انہوں نے ابراہیم کے کمرے کا رخ کیا۔ اچانک ایسے ہاتھ جوڑ کر یا پاؤں پڑ کر انہوں نے اسے شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ ان دونوں کا نکاح کافی سادگی سے طے پایا، لیکن ایک ایسے انسان کو وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ دولہے کے روپ میں ابراہیم کو دیکھ کر اسے پھر سے احساس ہونے لگا کہ ضرور یہ اس کی کوئی چال ہی ہے۔ نسرین بیگم کو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو کئی بار فون ملانے کے بعد بھی جب نہ ملا تو وہ خاموشی سے کمرے میں بند ہو گئی۔ انہیں اس طرح کی چونچلے بازی میں کہیں حصہ نہیں لینا تھا۔ اس لڑکی کو وہ بہو بنا کر دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ کسی اور کے نام کی ہو چکی تھی۔ سمرین کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں اب بھی لگتا تھا کہ ان کے بیٹے کے یوں ناراض ہو کر چلے جانے میں اسی لڑکی کا ہاتھ شامل ہے۔ وہ مٹی کی مورت بنے یوں جم گئی تھی اور جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ آج تم نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر احسان کیا ہے، اس کے بدلے جو بھی مانگو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ سمرین کے ساتھ میرا نکاح ان احسانات میں شمار نہ کریں۔ بس ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کی بیوی کی زبان اور رویوں سے میری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ میں اس بار آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، ان کو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اپنی ماں کی بار تو میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن اب میں اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھ چکا ہوں۔ کچھ دیر پہلے گھر کی ملازمہ اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، جہاں اس وسیع و عریض کمرے میں ایک جانب بک شیلف تھا، ایسے جیسے چھوٹی سی لائبریری ہو، جہاں ایک آبنوسی ٹیبل اور کرسی پڑی تھی، اور وہ شخص وہیں سے اٹھتا اس کی جانب آیا۔ اس نے اپنی قسمت میں کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، ٹھیک سے وہ خود سے نظریں بھی نہیں ملا پائی تھی۔ ابراہیم نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو نہ جانے اس بھگوڑے دولہے کے بھاگ جانے کا غم کیوں منا رہی تھی۔ یہ ہار سنگھار اور تیاری اس کے رکیب کے لیے کی گئی تھی، وہاں کھڑی صرف ماتم کرتی رہو گے کیا؟ رونا بند کرو اور میرا حق ادا کرو۔ وہ ابراہیم شاہ کی آواز پر دلہن بنی سمرین بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے ان رویوں نے آج میری زندگی برباد کر دی۔ آخر کو تم نے زین کو نیچا دکھانے کے لیے اسے غائب کروا ہی دیا۔ تم آخر کس حد تک گر سکتے ہو؟ مجھے لگا تھا محبت میں تم احساسات اور جذبات کو پہچانتے ہو۔ وہ چیخ اور چلا رہی تھی، اپنے بالوں کو زور زور سے نوچتے ہوئے زیورات کو بے دردی سے اتار رہی تھی۔ آج اس کی شادی ابراہیم کے چھوٹے سوتیلے بھائی زین سے تھی۔ ان دونوں کے درمیان تو کوئی بھی ایسی انبن نہیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر عین شادی کے موقع پر زین بھاگ جاتا۔ زین اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر عین بارات کے وقت زین غائب ہو گیا تو سمرین کا نکاح اور رخصتی ابراہیم کے ساتھ ہو گئی، پر کوئی نہیں جانتا تھا ان سب کے پیچھے ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ اچھا، تو تمہارے دماغ کے گھوڑے اس حد تک دوڑنے لگے کہ اس بھگوڑے انسان کو میں نے غائب کروایا؟ اب مزید کیا سننا باقی رہ گیا ہے؟ پھر بھی میں چاہوں گا کہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر دو، کیونکہ آج کے بعد اس انسان کا یا پھر کسی کا بھی ہمارے درمیان کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ سمرین نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو بھائی سمجھتی تھی اور آپ نے میری ہمدردی اور اچھائی کا اس قدر فائدہ اٹھایا اور اسے آپ نے محبت کا نام دے دیا۔ آج تک ایسا انسان کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے اتنا ہی بولی جب ابراہیم نے غصے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم کیا سمجھتی تھی؟ مجھے غرض نہیں، پر حقیقت میں میری بیوی ہو۔ اس بات کا احساس میں تمہیں جلد دلاؤں گا۔ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ابراہیم اپنے حقوق سیدھے طریقے سے لینے کا قائل ہے۔ میں کبھی بھی ایسے الٹے راستے نہیں اپناتا۔ تمہارے دماغ میں جس نے بھی یہ بات ڈالی ہے اس کا فطور میں آج نکال دوں گا۔ یہ کہتے ابراہیم نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی جانب کھینچ لی۔ سمرین اپنے صدمے کا بوجھ سہ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔
आम लड़कियों की तरह शादी का दिन उसके लिए बायसे खुशी नहीं था, बल्कि झटके पर झटके उसे मिलते जा रहे थे। सारी रात इब्राहिम उसके सिरहाने बैठा रहा। ये औरत उसे अपनी माँ की याद दिलाती थी। बचपन में जब वो डरी सहमी सी इस घर में पहली बार आई थी तो रात के पहर अक्सर डर कर अपनी माँ का नाम पुकारा करती। कई बार इब्राहिम ने उसके कमरे से रोती हुई आवाज़ें सुनी थी, लेकिन वो खुद मजबूरियों का मारा हुआ इंसान था। भला किसी की क्या मदद कर सकता था। बड़े होते साथ ही समरीन ने एक लापरवाही का खौल अपने ऊपर चढ़ा लिया। उस लड़की को किसी के मरने और जीने से कोई सरोकार नहीं था। नसरीन बेगम ने उसे शुरू से ही इब्राहिम से दूर रखा था, और ऊपर से इब्राहिम का दिन ब दिन बिगड़ता रवैया भी सही पेशंगोई करता था। सुबह सवेरे समरीन को तेज बुखार हो चुका था। उनके कमरे में ही मुलाजमा खाना लाकर रख गई, लेकिन वो खाना खाने को तैयार नहीं थी। अगर तुमने ये नाश्ता मुकम्मल ना किया तो जो काम कल अधूरा छोड़ चुका हूं उसे मुकम्मल कर लूंगा। उसकी बात के खौफ से वो छोटे छोटे नवाले तोड़कर मुंह में डालने लगी, जबकि बाहर से मजहर और जैन की बातों की आवाज आ रही थी। कमरे में बैठकर भी वो बआसानी उनकी बातों को सुन सकते थे। तुमने मेरी तरबियत का ये सिला दिया है जो एक बच्ची तुम्हारे इंतजार में बैठी लोगों की बातें सुन रही थी। तुम्हारी माँ को अभी तक गलत फहमी है कि किसी वजह से तुम नाराज होकर गए थे। अपने करतूत अपनी वालदा को बता देना कि तुम किसी लड़की के पीछे लगकर रात को एक हलाल रिश्ते को छोड़कर हराम को मुंह लगा चुके हो। जैन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हकीकत ऐसे खुलकर सामने आएगी। वो तो समझा था उन्हें कहीं मालूम ही नहीं होगा और वो ये शोर मचा देगा कि इब्राहिम ने उसे अगवा किया है। वो समरीन को पसंद करता था, लेकिन मजहर साहब हकीकत से ना आशना नहीं थे। उनकी बातों को सुनकर समरीन की आंखें हैरत से खुलने लगीं। कुछ देर वो इब्राहिम को देखती रही, जो कल से उसके साथ काफ़ी अच्छा रवैया रखे हुए था। सारी रात वो उसके सिरहाने बैठा रहा, और अब भी अगर वो उसकी कदर ना करता तो ये नाश्ता उसके सामने खड़ा उसे ज़बरदस्ती ना करवा रहा होता। मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे लगा तुम उसे गायब करवा चुके हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे सामने इस तरह के किसी फेल के लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं था। यकीन जानो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो मुझे, इसीलिए कभी तुम्हारे लिए रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे जैन जैसे इंसान के बजाय अल्लाह ने ऐसा समझने वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर दे दिया। बेशक अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। नसरीन बेगम ने अपना मुंह बंद ही कर रखा था, क्योंकि उनके अपने बेटे के करतूत ऐसे खुलकर सामने आ गए कि वो कुछ बोलने के लायक ही ना रही। अगर वो समरीन को कुछ बोलना भी चाहती तो इब्राहिम की आंखें उन्हें वॉर्न कर देती थी। अगर यहाँ नसरीन बेगम तुमने मेरी बीवी को टॉर्चर करने की कोशिश की तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगी और इस दौलत और शोहरत को तरस जाओगी। तुम्हें सड़क पर ला खड़ा कर दूंगा, और इस बार सिर्फ बोल नहीं रहा, इस बार करके दिखाऊंगा। तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है? ऐसी बात तो नहीं। तो क्या फिर मेरा साथ पसंद है? महरम के साथ तहफ़्फ़ुज़ महफूज होता है। आपके होने से यूं लगता है कोई मेरी परवाह करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला मौजूद है। अपना आप लावारिस नहीं लगता। तुम अब बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और इस बात का गम करने की भी नहीं, और ना ही तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। हम दोनों एक दूसरे को जानने में अभी बहुत वक्त लगेगा। अभी मैं सिर्फ उस लम्हे में जी रहा हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी अब बेरंग नहीं रही। ज़िंदगी जीने को एक हमसफ़र मिल गया है। हम अकेले नहीं हैं। वो गोल गोल घूमती मॉल रोड पर धीमे से बोलने लगी। कभी भागी हो,
ابراہیم کے اس بیتوقع سوال پر اس نے نظریں موڑ کر دیکھا۔ آج تمہیں بہکی بہکی باتیں کرنے کا شوق کیسے چڑھا ہے؟ وہ ایک سنجیدہ بات کر رہا تھا، لیکن اس کی بیوی اس کی باتوں کو کافی غیر سنجیدہ لے رہی تھی۔ کبھی سڑکوں پر دوڑی ہو، اس میں ایسی غیر سنجیدہ کون سی بات ہے؟ وہ ہنستا اپنی بات دوبارہ دہرا گیا۔ نہیں، کبھی زندگی نے ایسا غیر سنجیدہ ہونے کا موقع ہی نہیں دیا کہ سڑکوں پر بھاگ سکتے، بلکہ میں تو کسی عام ریس میں بھی حصہ نہیں لے سکی، اس نے دھیرے سے کہا اور بچپن کی محرومیوں کو محسوس کیا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ بھاگو۔ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامے وہ اسے خود کے ساتھ دوڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سب لوگ اس نئے نویلے جوڑے کو بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کے اندر کا بچہ پہلی بار دیکھا ہے۔ آج سے پہلے تو آپ اتنے غیر سنجیدہ کبھی نہیں ہوئے۔ آج سے پہلے کوئی میرا اپنا نہیں تھا، اسی لیے میں ہمیشہ خول میں بند رہتا تھا۔ اب جب تم آتی ہو تو تمہارے سامنے اپنے ہر رنگ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی چھوٹی ممانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا آپ بھی باقی سب کی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ گئیں؟ لیکن مجھے لگتا ہے وہ بالکل نہیں بھاگی ہوں گی، بلکہ انہیں ڈرا دھمکا کر یہاں سے بھگایا گیا ہوگا۔ شاید ان کے پیچھے نسرین ممانی کا ہاتھ ہو۔ وہ اس کی ماں کا نام کتنے احترام سے لے رہی تھی، تبھی وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر خوشبو اپنے اندر تک اتاری اور دھیرے سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے اپنی ماں کے دامن پر لگے داغ پر اعتبار کر لیا ہوگا؟ میں اپنے باپ جیسا بے وقوف بالکل نہیں ہوں۔ پھر چلو میں تمہیں ان سے ملوا کر لاتا ہوں تاکہ تم روبرو بیٹھ کر ان سے بات کر لو۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روڈ پر نکل گئے۔ وہ کافی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی ہونے والی ساس سے ملنے کا اسے کافی شوق تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد گاڑی ایک قبرستان کے باہر آ کر رکی، جس کو دیکھ کر وہ شش و پنج کا شکار ہو گئی، لیکن خاموشی سے اپنے شوہر کی پیروی کرتے ہوئے اندر کی جانب چلی گئی، جہاں گہرا سکوت تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ سامنے دیکھو، جہاں ابراہیم لکھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس عورت کو آج تک برا بھلا کہا جاتا آ رہا ہے، وہ کب کی منو مٹی تلے سو چکی ہے۔ تم نے کبھی ماموں کو بتانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہمیشہ اپنی ماں کے خلاف اتنی باتیں سنتے آئے ہو۔ انہیں بتا دینا تھا کہ ممانی اس دنیا میں نہیں رہی۔ کون بیٹا اپنی ماں کے دامن پر لگے داغ دھونا نہیں چاہے گا؟ اگر موت کا بھی بتا دیا تو ان کی دامن پر لگے داغ دھل نہیں جائیں گے۔ مجھے ان داغوں کو صاف کرنا ہے۔ میں ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر کے اس شخص کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس نے میری ماں پر سوچے سمجھے بغیر الزام لگا دیا۔ وہ آدمی میری ماں کے مستحق نہیں تھا، جس کی خاطر میری ماں کو اپنی جان تک گنوانی پڑی۔ انہیں نسرین بیگم جیسی عورت ہی سوٹ کرتی ہے۔ آج وہ پہلی بار اس کے کاندھے پر سر رکھ کر رو رہا تھا، اور اسے اس بات کو قبول کرنے میں قباحت نہیں تھی کہ مرد بھی روتے ہیں، کیونکہ مرد واقعی روتے ہیں۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں کھڑے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور ساتھ ہی وہ اسے پکڑ کر باہر لے آیا۔ ماضی میں ایک دردناک رات آ کر گزر گئی تھی۔ اس رات مظہر صاحب اپنے آفس کے کام سے شہر سے باہر گئے تھے۔ ان سے پہلے ان دونوں کے درمیان سارے تعلقات بالکل ٹھیک تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ جب وہ لوٹ کر واپس آئیں گے تو ان کے درمیان کتنا کچھ بدل چکا ہوگا۔ ابراہیم کی ماں بہت ملنسار اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنے والی تھی۔ اس وجہ سے تو گاؤں کے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اپنے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے چھوٹی بی بی کے پاس آتے تھے۔ ابراہیم کی پیدائش پر ایک بڑے پیمانے پر جشن منایا گیا تھا، اور ابراہیم کی ماں اپنے بیٹے کو یوں محبت اور شفقت ملتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نسرین بیگم کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔
अपनी सौतन का रवैया इतने दिनों बाद अच्छा देखकर वो खुशी खुशी अंदर आने की इजाज़त दे चुकी थी। बेबी कॉट पर इब्राहिम पुरसकून सो रहा था। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नसीन बेगम खुद भी हामला थी और इतने दिनों से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा था, और अगर निकलती भी थीं तो ऐसे लगता जैसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। और इसी वजह से मजहर साहब ने एक बीवी से मुकम्मल तौर पर आंखें बंद कर ली थी। इसमें बहुत बड़ी वजह नसरीन बेगम खुद थी, जो हर वक्त ताने और तंज किया करती थी। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो खुद आपसे शर्मिंदा हूं। आपके शौहर पर हक जमा कर बैठ गई। आपका गुस्सा होना और नाराज होना तो बनता था। नसीन बेगम ने अपनी आंखों से नमी को साफ किया। रिश्ते में तो हम बराबर की हैं, लेकिन तुम वैसे मुझसे छोटी हो, इस एतबार से बहन भी कह सकती हो। शुक्र है तुमने मेरे वक्ती गुस्से को पागलपन और जिन के असरात का नाम नहीं दिया। इब्राहिम की मां ने उनकी उदासी को समझते हुए आगे बढ़कर गले से लगाया और उन्हें हौसला दिया, और साथ ही अपने फेल की माफ़ी भी मांगी। तुम्हें बार बार शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, ये सब मेरे नसीब में लिखा था। अब ऐसे करो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से हमारे बच्चे तो फैज़याब होंगे। दोनों अपने दुख सुख रो रही थी कि अचानक से नसीन बेगम के पेट में दर्द होने लगा। पेट को पकड़कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे जल्दी अस्पताल ले जाओ। इब्राहिम को वहीं झूले में मुलाजमा के सुपुर्द करते वो अस्पताल ले गई। रास्ते में गाड़ी अचानक से ख़राब हुई तो उनके हाथ पांव फूल गए। मदद के लिए जैसे ही आवाज़ लगाने को नीचे उतरी तो कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर दबोच लिया। बचाओ बचाओ, चीखो पुकार के लिए आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन ड्राइवर तक उन सब के साथ मिल चुका था। नसरीन बेगम ठीक ठाक बाहर निकलती उनकी आंखों में आंखें डालकर हंसने लगी, और इतना हंसी, तुम क्या समझी थी कि मैं तुम्हें सब भूलकर माफ़ कर दूंगी और तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा लूंगी? तुम जानती भी हो कि सब लोग तुम्हारी वजह से मुझे पागल कहने लगे हैं, और मेरा शौहर भी मुझसे दूर हो गया है। हवेली और हुकूमत पर तुम्हारा कब्जा है। सब लोग तुमसे मशवरा करने को भागे चले आते हैं। गुस्से से उनके बालों को जड़ से पकड़कर खींचने लगी और जोर जोर से उनके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी। किसी जंगली वहशी की तरह उन्हें मारती चली जा रही थी। कोई भी उनकी चीखों पुकार सुनकर मदद को नहीं आया था। रात के इस पहर आखिर उन वीरान सड़कों पर किसने होना था? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे अगर इल्म होता कि वो पहले से शादीशुदा है तो मैं कभी इतना आगे ना जाती। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। वो अपने बच्चे और शौहर की खातिर आखिरी वक्त तक उनसे माफ़ियाँ मांगती रही, लेकिन जालिम औरत ने उनकी एक ना सुनी। अगली सुबह मजहर साहब जब घर को लौटे तो कागज़ का टुकड़ा टेबल पर रखे हुए मिला। बगैर किसी सबूत के उन्होंने सच मान लिया। यहाँ से इब्राहिम की माँ की दास्तान लिखी गई थी, और इस जंग की नसरीन फतह याब कहलाई थी। जो हुक्मरानी उससे छीन ली गई थी वो उसे वापस मिल चुकी थी। शौहर की तवज्जो और मोहब्बत भी मिल गई थी। जैन खामोशी से नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने में मसरूफ़ था, जबकि नसरीन बेगम आज अपनी सहेलियों के संग किसी पार्टी में जाने का प्रोग्राम सेट कर रही थी। इब्राहिम और समरीन की आमद भी सुबह हुई थी। मजहर साहब को खामोशी का रोग लग चुका था। वो वैसे भी आजकल ज़्यादा बोलते नहीं थे। उन्हें लगता था जैसे उनके घर की खुशियों को किसी की नज़र खा गई है। मैं आप सबसे कोई बात करना चाहता हूँ, बल्कि मजहर साहब आपके प्यारों के कुछ करतूत आपको सबूत के साथ बताना चाहता हूँ। ए लड़के, जिससे बात करनी है साफ साफ कहो। इस बार तुमने मेरे बेटे के खिलाफ ऐसा कौन सा मंसूबा बना लिया? आखिर को सौतेले भाई से हसद तो नफितरी है। अगर आपने मजीद कोई बकवास करनी हो तो आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत संजीदा बात होने वाली है, और आपके लिए बेहद संजीदा है। भाई की तरफ तो बाद में आऊँगा, पहले कुछ मेरी माँ के हिसाब बाकी हैं। वो औरत इस घर से या इस विरासत से कुछ भी हिस्सा लेकर जाने की हिम्मत नहीं रखती। सब्र रखो। मजहर साहब ने अपनी बेगम को टोक दिया
اور دل مچلنے لگا۔ چلو کسی بہانے ہی صحیح ان کی چہیتی بیگم سامنے آ جائیں۔ آج کل ان کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں جا کر انسان پھر سے بچہ بن جاتا ہے، بس ان کے اندر کا بچہ پھر سے پرانی محبت کو جگا رہا تھا۔ سمرین نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا جنہوں نے کتنی زندگیاں تباہ کر دی تھیں اور ابراہیم کا سارا بچپن خراب کر دیا تھا۔ نقاب پوش 4 چہرے حاضر ہوئے جن کی حالتیں اب کافی ناساز تھیں۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے نقاب نیچے کیے۔ ہم چھوٹی بی بی کے قاتل ہیں۔ پوری بات بتاؤ۔ ابراہیم کی گرجدار آواز پر وہ سب کے سب رٹو طوطے کی طرح ساری حقیقت کھول کر رکھنے لگے، جس پر مذہب صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے کرسی کو تھاما اور شرمندگی سے نظریں جھکا کر رونے لگے۔ وہ لوگ اپنی بات سنا کر جا چکے تھے۔ ابراہیم نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ زین حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جبکہ نسرین بیگم سب سے باری باری کہنے لگی، یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میڈم، آپ کے خلاف رپورٹ ہے، باقی واضحات عدالت میں دینا۔ پولیس والی انہیں پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ مظہر صاحب بغیر کچھ بولے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے ایک صفحے پر اعتبار کر کے ساری عمر اپنی پاک باز عورت کو برا بھلا کہا، جبکہ اصل مجرم تو ہمیشہ سے اسی گھر میں تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میری ماں اگر یہاں زندہ ہوتی تو وہ بھی آپ کو معاف کر دیتی۔ اللہ نے مجھے میری ماں جیسا نرم دل دیا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اس گھر میں اب نہیں رہ سکوں گا۔ اپنی بیوی کو لے کر میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ کندھے جھکا کر کھڑے رہے، کیونکہ اسے روکنے اور بولنے کا حق تو وہ کب کا کھو چکے تھے۔ سمرین نے محبت سے اس شخص کو دیکھا جو جتنا باہر سے پیارا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔